اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم کلاس، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیپٹر ریڈ کریں گے جس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت، اور پیج نمبر آپ لوگ نکال لیجیے 45۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو مانے بنا کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اگر اس عقیدے پر اس کا یقین نہیں ہوگا تو وہ مسلمان کی فہرست سے نکل جائے گا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا اور رسالت کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ہوا، اس بات کو ماننے والا جو ہے وہ حقیقی مسلمان ہے۔ تو ہم چیپٹر پڑھتے ہیں کہ اس عقیدے کے اندر ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے۔ عقیدہ کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا یقین، یعنی کہ جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، دل آپ کا مکمل طور پہ یقین کر لے، اور تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ اصل میں ورڈ نکلا ہے عقد سے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بات جس کی گرہ جو ہے وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے یا بن جائے، یا اس بات کے اوپر ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ پھر کوئی بھی بات جو ہے اس کو کسی بھی بات کے ذریعے اس کو جھٹلایا نہ جا سکے، تو یہ چیز عقیدہ کہلاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں نبی بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہے۔ نبیین جو ہے وہ نبی کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربک کا ورڈ ہے نبیین، اس کا مطلب ہے نبیوں کا سلسلہ بند کرنے والا، یعنی آخری نبی۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب خاتم النبیین عطا فرمایا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمارے آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کیا۔ تو یہ جو ختم نبوت ہے، ختم کا مطلب ہے مہر لگا دینا بھی ہوتا ہے، اور اینڈ کر دینا بھی ہوتا ہے، اور نبیوں کا سلسلہ بند کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا، رسالت کا سلسلہ ختم کیا۔ اب ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور رہتی دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ خاتم النبیین جو ہے یہ کسی انسان کا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم یا ملک کی طرف اور کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا، ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک ہمیں نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب آنے والے دور میں جتنے انسان آئیں گے وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام مبعوث کیے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف کیے جاتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے یہود کی طرف آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نبی ہیں جو صرف اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا کہ جو اب رہتی دنیا تک جتنی انسانیت اس دنیا میں آئے گی وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں گے اور آخری نبی بھی مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اب کسی بھی زمانے میں مزید نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے نہایت عالیشان اور خوبصورت عمارت بنائی، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ عمارت نامکمل تھی۔ پھر جب اس میں آخری اینٹ لگ گئی تو عمارت نہ صرف مکمل ہو گئی بلکہ اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی آخری اینٹ کی ہے۔ یہاں پر یہ حدیث کے مفہوم سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت عمارت کی اینٹ قرار دیا گیا ہے کہ اس خوبصورت عمارت کی خوبصورتی جو ہے ایک اینٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو تھی مان پڑ رہی تھی، لیکن جب وہاں پر وہ اینٹ لگا دی گئی، اس نبوت کے سلسلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ کر دیا گیا، ان کو نبوت کا سلسلہ
دے کر اور ختم کر دیا گیا تو وہ دین کی عمارت جو ہے وہ مکمل کر دی گئی. جس طریقے سے دیکھیے کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر بے انتہا خوبصورت تو بنائی گئی لیکن اگر اس کے اندر سے ایک اینٹ ہٹا دی جائے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب وہ اینٹ اس کے اندر لگا دی جائے گی تو کیا ہوگا, اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے. یہی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہے کہ جو نبوت کا اتنا خوبصورت سلسلہ چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے دین کا سلسلہ جو چل رہا تھا, اس کے اندر ایک کمی باقی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا کیا اور دین کی عمارت کو مکمل کیا. آگے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت عطا فرمائی, یعنی کہ مکمل شریعت عطا فرمائی, اور ایک ایسی کتاب دی جو پیش رن کیجیے, ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. پہلے نبیوں کو جو کتاب دی گئی ان میں ان کی امتوں نے تحریف کر کے یعنی کہ تبدیلی کر کے اصل تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا. مسخ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ خراب کر دیا تھا. جب بھی کسی نبی کی اصل تعلیمات مٹ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیج دیتے جو اللہ کے صحیح احکام لوگوں تک پہنچاتے. اس کے برعکس ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ترجمہ, بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ دیکھیں, پہلے کے لوگوں کے اوپر جو 3 کتابیں نازل کی گئی تھیں, توریت, زبور اور انجیل, اس کے اندر لوگوں نے کیا کیا, اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریف کر لی, تبدیلیاں کر لی. جب تک ان کے نبی زندہ تھے وہ اس کتاب کو مانتے تھے, اور ان کے نبی جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی قرآن پاک, وہ اتنی جامع اور مکمل کتاب ہے. اور سب سے اسپیشل بات یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے, یعنی کہ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ موزانہ طور پر بھی ہے, اس کے اندر معجزہ بھی ہے کہ جب سے قرآن نازل کیا گیا ہے جب سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک اس کے اندر زبر زیر پیش کی بھی تعریف نہیں کی گئی ہے. وہ ایز اٹ از کتاب ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے ریلیٹڈ پڑھیں گے. اذان ہو رہی ہے تو میں اپنا لیکچر یہیں تک رکھتی ہوں. اس سے ریلیٹڈ جو 2 کوسچن ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت آپ کریں گے, ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. سورہ احزاب سورت کو ضرور آپ لوگ مینشن کریں گے. کوسچن نمبر 2 ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا. یہ والا قصہ بھی آیا نہیں ہے, انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. اور اس کا جو ٹائٹل پیج آپ لوگوں نے مینٹین کرنا ہے اس کے اندر منتھ آپ کا دسمبر آئے گا. ٹھیک ہے, منتھ دسمبر ڈالیں گے, سبق نمبر 3 ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ بنائیں گے. اللہ حافظ.